نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جی آج کی جو ہماری صورت ہے وہ سورۃ اللیل ہے، اور لیل جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ سورت کے شروع میں لیل کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کو لیل کا نام دیا ہے۔ اس سورت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ذکر کیا ہے اس تفسیر کے بارے میں، وہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے وہ ذکر کیا ہے اس سورت کے متعلق، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، پہلے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جس مسجد نبوی جو تھی وہ سب سے بڑی مسجد تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی مساجد بھی تھیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے محلوں کے اندر، جو سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جو صحابہ قریب ہوتے تھے مسجد نبوی کے وہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور جو مسجد نبوی سے دور ہوتے تھے وہ اپنی مساجد کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مسجد کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امامت کروایا کرتے تھے اپنی مسجد کے اندر۔ تو ان کی یہ عادت تھی حضرت معاذ کی کہ جب وہ عشاء کی رات کو نماز پڑھاتے تھے تو نماز کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان کو یہ چیز تھوڑی اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ دن کے تھکے ہوئے کسان تھے، اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتے تھے تو تھکے ہوتے تھے، تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضرت معاذ جو ہیں وہ چھوٹی صورتیں پڑھیں۔ تو وہ جو پیچھے نمازی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت معاذ جو ہیں وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اور پھر ہم جو ہیں وہ اپنی ہی نماز الگ سے پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہم شامل نہیں ہوتے کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور تھوڑی سی ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم ایسا مت کہو، اور ایک بڑا ہی مشہور فقرہ بولا کہ اس طرح تو تم لوگوں کو فتنے کے اندر ڈال دو گے، کیونکہ لوگ جو تھے وہ حضرت معاذ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، لمبی نماز ہوتی تھی، تو اپنی الگ سے نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تنبیہ فرمائی کہ اس طرح تو تم لوگوں کو فتنے کے اندر ڈال دو گے، اور پھر فرمایا فَهَلَّا صَلَّيْتَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، تو تم بجائے بڑی صورتوں کے پڑھنے کو یہ صورت وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى یہ صورت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جس سے پتہ چلا کہ رات کے وقت اس طرح کی جو درمیانی صورتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا واقعہ تھا اس صورت کے متعلق، تو وہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ سب سے جو پہلی آیت ہے وہ ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو واو ہے یہ قسمیہ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے قسم،
کیونکہ اس کا جو اگلا لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اس کو واو قسمیہ بولتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا، یکش یکشا کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، آ جانا، ڈھانپ لینا۔ تو مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، جب وہ پوری کائنات کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، یہاں پر واو جو ہے پھر قسمیہ ہے، کیونکہ جو اگلا لفظ ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ والنہار، نہار کہتے ہیں دن کو، اور قسم ہے دن کی، اذا جب، تجلی، تجلی کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا، یعنی کہ دن جب طلوع ہو جائے، اور مجھے دن کی قسم جب وہ واضح ہو جائے، جب وہ چھا جائے، جب وہ آ جائے۔ ما، اور اس کی، اور قسم ہے اس کی جس نے خلق، تخلیق کیا، الذکر، ذکر کہتے ہیں مرد کو، اور الانثى، انثى کہتے ہیں فیمیل کو، مؤنث کو۔ تو ہر جنس کے اندر میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر، پودوں کے اندر، تو مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تیسری قسم اس چیز کی اٹھا رہے ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، یعنی میل اور فیمیل کو پیدا کیا۔ یہ تو تھا ہمارا قسم، یا تین باتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پھر قسم کھانے کے بعد پھر جو اگلی بات ہوتی ہے وہ صحیح مطلوب ہوتی ہے یہاں سے، ان سعیکم لشتی، یہ جواب القسم ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، سعیکم جو ہے اس کے اندر دو لفظ ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے سعیا، سعیا کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اسی سے لفظ نکلا ہے سعی، جو ہم خانہ کعبہ کے اندر جا کے جو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اسی سے اس کو سعی بولتے ہیں۔ اور کم کا مطلب ہے تمہاری، تو اس کا ترجمہ بن جائے گا ان بے شک، سعیکم تمہاری جد و جہد، تمہاری محنت۔ لام کا مطلب ہوتا ہے تاکید، بے شک، شتا، شتا کا مطلب ہوتا ہے مختلف، تو اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ بن جائے گا ان سعیکم، بے شک تمہاری جد و جہد مختلف ہے۔ کس طرح مختلف ہے؟ کسی کی جد و جہد ایسی ہے جو اس کو جنت دلوائے گی، کسی کی جد و جہد ایسی ہے جو اس کو جہنم دلوائے گی۔ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قسم کے اندر اور جواب القسم کے اندر ایک مطابقت ہوتی ہے۔ تو جس طرح دن رات سے مختلف ہے، رات دن سے مختلف ہے، مذکر جو ہے وہ مؤنث سے مختلف ہے، مؤنث جو ہے وہ مذکر سے مختلف ہے، اسی طرح تمہاری محنتیں، تمہاری جد و جہدیں وہ بھی مختلف ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کا خلاصہ جو ہے وہ اگلی لائنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا رہی بات، من اس کی، اعطا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، تو رہی بات اس کی جو عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، اور لوگوں کی مدد کرتا ہے اپنے مال سے، فدیہ دیتا ہے، زکوٰۃ الفطر دیتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اور واتقى، اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے سب سے زیادہ مختصر اور جامع وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا کہا ہے اس کو کرنا، اور جس کام سے روکنے کو کہا ہے اسے رکنا، یہ تقوی ہے۔ اگر کوئی انسان ہر وہ کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، اور ہر اس کام سے بچ رہا ہے جس سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے، تو یہ آدمی صحیح معنوں میں متقی ہے۔ تو فَأَمَّا، تو رہی بات اس کی جو عطا کرے اور تقوی اختیار کرے، اور صدق، اور تصدیق کرے، بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کرے۔ یہاں پر
جمہور مفسرین رحمہم نے یہ کہا ہے کہ اچھی بات سے مراد وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو تو جو آدمی یہ تین صفات اختیار کرے گا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو رہی بات اس کی جو عطا کرے، وَاتَّقَى اور متقی ہو، وَصَدَّقَى اور تصدیق کرے، بالحسنى اچھی بات کی، تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ فا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، فسا تو ان قریب، نُيَسِّرُهُ ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کو، لِلْيُسْرَى آسان چیز کے لیے۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا معنی ہے، دیکھیں تو اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم اس انسان کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی والی چیز کے لیے۔ ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب ہے، لیکن جب اس کا مطلب سمجھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی آدمی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ یہ مصیبت میرے لیے آسان کر دے، یا یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے آسان کر دے اس مصیبت کے لیے۔ پہلی والی دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ کوئی سفر ہے، کوئی امتحان ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ صحیح دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے اے اللہ مجھے آسان کر دے اس سفر کے لیے، تو اس کا تو مطلب نہیں بنتا، لیکن یہاں پر مطلب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی عطا کرے گا، متقی بنے گا اور اچھی بات کی تصدیق کرے گا، تو ہم اس شخص کو آسان کر دیں گے آسانی والی چیز کے لیے۔ وہ آسانی والی چیز کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو ہم اس آدمی کو جنت کے لیے آسان کر دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم جنت کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس آدمی کو جنت کے لیے آسان کر دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آدمی کے اعمال اس طرح کے بنا دیں گے کہ جنت میں جانا اس کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ نیک اعمال کرنا اس کے لیے اتنے زیادہ آسان ہو جائیں گے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے وہ بالکل تیار ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو ان اعمال پر آنے کی توفیق دے، آمین۔ یہاں پر جتنا ترجمہ کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کیونکہ سورت تھوڑی سی آج لمبی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ جی ہاں، تو اس آدمی کو تیار کر دیں گے، یعنی کہ اس کو غور سے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تیاری کروا دیں گے جنت کے لیے۔ کس طرح تیاری کروائیں گے؟ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، دین کا علم سیکھنا اس کے لیے وہ وقت آسانی سے نکال سکے گا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، سارے کے سارے کام جو ہیں اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ نیچے حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید یہ مقصد ہے، جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں۔ دوسرا حاشیہ اس بارے میں ہے، سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے۔
آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام گاہ کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر کوئی آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی نہیں، دنیا میں تو آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچنے میں جنت میں پہنچانے والے ہوں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ نیسرو آیا ہے اس کا ترجمہ جو تیاری کرا دینے سے کیا گیا ہے وہ اس لفظ کی تشریح میں علامہ علوسی رحمہ اللہ کی پیروی میں کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا پہلی قسم کے لوگوں کا تذکرہ کہ ان کی محنت کیسی ہوگی اور پھر ان کو آخر میں انعام کیسا ملے گا۔ اگلی جو قسم ہے، اگلی جو آیات ہیں اس میں دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا اور رہی بات من اس کی، بخل جو بخل اختیار کرے گا، واستغنا اور استغنا اختیار کرے گا۔ استغنا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی مدد نہ مانگنا۔ تو جو آدمی بخل اختیار کرے گا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کرے گا، اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگے گا، اس کی عبادت نہیں کرے گا، وَكَذَّبَ اور تکذیب کرے گا اور جٹلائے گا، بالحسنى اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم آسان کر دیں گے اس آدمی کو، لِلْعُسْرَى مصیبت والی چیز کے لیے۔ مصیبت والی چیز کون سی ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو ہم اس آدمی کو آسان کر دیں گے بری چیز کے لیے۔ کس طرح آسان کر دیں گے؟ کہ اس کے لیے برے اعمال کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، برائی میں جانا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تو تھا دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ۔ اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اور نہیں، یغنی فائدہ دے گا، عنہ اس آدمی کو، مالہ اس کا مال، اذا جب، تردہ وہ گرے گا، اور اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ گرے گا۔ کس میں گرے گا؟ جہنم کے اندر گرے گا۔ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جنت جو ہے وہ اونچائیوں کی طرف ہے، یعنی سب سے نچلا درجہ نیچے ہوگا اور پھر اوپر کو درجات بلند ہوں گے۔ جہنم جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کا سب سے ہلکا درجہ جو ہوگا وہ اوپر ہوگا، اور سب سے ذرا دردناک جو ہوگا وہ بالکل گہرائی کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے جب وہ گرے گا۔ تو جہنم جو ہے وہ گہری ہے اور جنت جو ہے وہ اونچائی کی طرف ہے، بلندی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو ہے جہنم والے اعمال سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اور کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کا مال جب وہ گرے گا جہنم کے اندر۔ اِنَّا بے شک، عَلَى پر، نہ ہم، بے شک ہم پر، للہدا، ہدا کے اوپر لام لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہدایت، یعنی کہ توفیق، یعنی کہ ہدایت دینا وہ ہمارے ہی ذمے ہے۔ کس طرح ہدایت دینا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور ان پر قرآن پاک کو نازل کر دیا، اس میں ہر طرح کے خیر کو، شر کو، حلال حرام کو، اچھے برے کو اس کے اندر بیان کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ بھئی جہنم کے راستے پر چلنا ہے یا جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں، کوئی بات بھی آپ سے چھپائی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے عیاں ہے، واضح ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اور بے شک بیان کرنا، کھول کھول کر واضح کرنا وہ ہمارے ہی ذمے ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک، لَنَا ہمارے لیے ہے، لَلْآخِرَةِ آخرت، وَالْأُولَى اور دنیا، کہ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے اور آخرت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، دونوں کا تصرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ پس، انذرتو میں نے ڈرا دیا ہے، کم تمہیں، یعنی میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، میں نے ڈرا دیا ہے، کس چیز سے؟ نارن آگ سے۔ کیسی آگ ہوگی؟ تلظیٰ جو دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ تو پس میں نے تم لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ کس طرح ڈرا دیا ہے؟
اپنے نبی کو بتایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں آگے بتایا ہے، جہنم کے احوال بتائے ہیں، کون کون آدمی اس میں داخل ہوگا، کون اسے بچے گا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان کر دی ہیں۔ اب اس جہنم کے اندر کون ڈالا جائے گا، کون اس سے بچایا جائے گا؟ لا، نہیں، یصلا، داخل ہوگا، ہاں اس آگ میں، الا، مگر، الاشقا، نہایت ہی زیادہ شقی آدمی، بدبخت آدمی، تو اس آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت آدمی۔ بدبخت آدمی کون ہے؟ الذی، جس نے کذب، تکذیب کی، جٹلایا، و، اور تولا، منہ پھیرا۔ تکذیب کی یعنی دل سے مانا ہی نہیں، وتولا، اور اپنے جسم سے بھی، اپنے جسم کے اعضاء سے بھی اس کی تکذیب کی، یعنی نہ دل سے مانا اور نہ ہی اپنے جسم سے وہ اعمال کیے، تو اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب آگے تذکرہ ہے اس آدمی کا جو اس سے بچایا جائے گا، و، اور، سا، ان قریب، یجنبو، بچا لیا جائے گا، ہا، اس آگ سے، الاتقا، متقی پرہیزگار آدمی۔ جو آدمی پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، وہ اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، سب کی اس آگ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ الذی، جو، وہ متقی کون ہے؟ الذی، جو، یؤتی، دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکا، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، وما، اور نہیں ہے، لأحدین، کسی کا، عندہ، اس آدمی کے پاس، من نعمتین، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ آیت جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کا مطلب ذرا غور سے سمجھ لیں۔ پیچھے ہم نے اس آیت میں کہا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ دیتا ہے تاکہ وہ پاکی حاصل کرے۔ اب وہ جو آدمی مال دیتا ہے کسی کو، وہ اس وجہ سے نہیں دیتا کہ لوگوں نے اس پر احسان کیے ہیں تو بدلے میں وہ بھی احسان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ خود سے ہی مال دیتا ہے، لوگوں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، کسی کا نہیں ہے، عندہ، اس پر، من نعمتٍ، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے۔ تو پھر کس لیے دیتا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ، اپنے رب، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، رب، اپنے رب کا چہرہ، الاعلی، جو سب سے زیادہ بلند ہے، تو وہ اپنے رب کے چہرے کو چاہنے کے لیے ایسا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہاں پر وجہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کی رضا مراد ہے۔ تو الا ابتغاء وجہہ رب الاعلی، تو اپنے بزرگ، اپنے بلند اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے وہ مال دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لام کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، تاکید، سوف، ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا۔ کون راضی ہو جائے گا؟ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور اس سے مراد وہ شخص بھی ہے جو متقی ہے، تقی ہے، دونوں آدمی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اللہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ تقی آدمی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ کرنے والی ہے کہ یہاں سے لے کر، اس آیت سے لے کر اس آیت تک، اکثر مفسرین رحمہم اللہ کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آیات ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری ہیں، اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری آیات ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ اس طرح نازل ہوئی ہیں، دیکھیں ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کے نیچے کہ جب اسلام ابھی شروع میں تھا تو جو لوگ کمزور تھے، جن کے پیچھے کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں تھا مسلمانوں میں،
جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال تھے، حضرت خباب ابن الارد تھے اور کمزور صحابہ تھے، تو کفار والے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. تو حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے کہ ان کمزور صحابہ کو خریدتے تھے، خرید کر ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتے تھے. تو حضرت ابو بکر کے جو والد تھے ابو قحافہ، وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ بھئی اگر تم نے کسی کو خریدنا ہی ہے تو کسی مضبوط آدمی کو، مضبوط غلام کو خریدو. تم ان کمزور غلاموں کو خرید رہے ہو، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے، تمہارا کیا دفاع کریں گے؟ اگر تم نے خریدنا ہی ہے تو کسی مضبوط غلام کو خریدو، کم از کم وہ تمہاری بعد میں مدد تو کر سکیں. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ میں ان کو اس لیے نہیں خرید رہا کہ میری یہ مدد کریں، بلکہ میں وہ چیز چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرتا ان کو خرید رہا ہوں. تو اس وجہ سے یہ جو آیات ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری ہیں. لیکن کوئی بھی آدمی ان آیات کے ان آیات کا مصداق بن سکتا ہے، اس آیت کی فضیلت میں داخل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جو اس آیت کے اندر مذکور ہیں، یعنی کہ وہ متقی بن جائے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا شروع کر دے، تو اس کو بھی وہی ہی اجر ملے گا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. وہ اجر کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ راضی ہو جائیں گے، کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہوگی. اور پھر اوپر جو جہنم کا تذکرہ گزرا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ احادیث ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد، کتاب کا نام ہے مسند احمد، اور یہ حدیث کی بہت ہی جامع اور بڑی کتاب ہے. کم از کم اس میں 30,000 سے لے کر 40,000 تک اس میں احادیث ہیں. اور امام احمد بن حنبل نے وہ کتاب ترتیب دی ہے. اس کے اندر اس کے اندر نعمان ابن بشیر جو ایک صحابی ہیں ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت رجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منها دماغه. روا بخاری کے اندر بھی حدیث آئی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ ہلکا عذاب جو ہوگا کسی بھی آدمی کو، وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے 2 شعلے رکھ دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جو ہے نا ابلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب کسی کو اگر ہو سکتا ہے جہنم کے اندر تو وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے اندر 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ ابلنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سب سے حفاظت فرمائے. اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر وہ بھی کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. جی اس میں یہ حدیث ہے، وہ بخاری کے مسلم کی جو کتاب ہے صحیح المسلم، اس کے وہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر تقریباً جو ہے نا 7,000 جو ہیں قریب احادیث ہیں اس کے اندر. وہ بھی نعمان بن بشیر سے ہی روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی جو جوتے ہوں گے یا اس کی جو تسمے ہوں گے وہ آگ کے بنا دیں گے. یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، تو اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے. ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، اور جس کو وہ عذاب دیا جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جہنم کا سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سب سے حفاظت فرمائے. ایک اور حدیث ہے، وہ بھی امام احمد رحمہ اللہ نے ہی نقل کی ہے اور اپنی کتاب مسند کے اندر ہے، اور روایت ہے ابی ہریرہ سے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی تدخل الجنہ یوم القیامت الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت وہ جنت کے اندر داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، یعنی جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے اس امت میں۔ قالو، تو صحابہ نے کہا وہ من یا ابا یا رسول اللہ، تو انکار کرنے والا کون ہوگا کہ میں نے جنت کے اندر نہیں جانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی دنیا کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے دنیا کے اندر میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، میری سنتوں پر عمل نہیں کیا، میرے لائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلا، فقد ابا، تو اس نے انکار کیا اپنے ظاہر حال سے۔ تو جو آدمی بھی اس دنیا کے اندر سنتوں پر چل رہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو سنت طریقوں پر نہیں چل رہا گویا وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت کے اندر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کر آئے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق دے، جو بدعات ہیں، نئے طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں، ان سے ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر ہے، بہتر ہے، بلائی ہے تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ ہم وہ زندگی اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے، ہم وہ زندگی نہیں اپنائیں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ جو آخری آیات ہیں وہ میں عرض کر دیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ کتنا ہی اس میں زبردست مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم خود اس کی تیاری کرا دیں گے، یعنی کہ اس کو توفیق دیں گے جہنم کے اعمال کے لیے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس آگ میں کوئی اور نہیں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جٹلایا اور منہ موڑا، اور اس ایسے پرہیزگار شخص کو، اور اس سے یعنی آگ سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے، یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ حاشیہ نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہی کی ہے، اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ رکھیں، آمین۔ لہذا یہ حق ہم کو حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایات عطا فرمائی، اور آخرت میں ان احکامات و ہدایت کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کریں۔ چھٹا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے، تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہیں جو ان صفات کا حامل ہو۔ اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنوں میں خوش ہو جائے گا۔